تو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا وزیر اعظم کے بارے میں کہ فریب دے کر زمانے کو پارسا نہ بنیے، انہیں کہو کہ وہ بندہ بنے خدا نہ بنے، امیر شہر یہی چاہتا یا حضرت کہ ہماری چیخ گلے میں رہے صدا نہ بنے۔ دوسری بات میڈم، ہمارے وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ صاحب نے بڑا ہی عجیب و غریب اور تکلیف دہ بات کہی ام المومنین کے بارے میں اور ام الکتاب کے بارے میں۔ ام المومنین ان کو کہتے ہیں جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، وہ ہم تمام مسلمانوں کی ماں ہم ان کو تصور کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنی ماں کی عبادت نہیں کرتے۔ ام الکتاب قرآن ہے، ہم قرآن کی عبادت نہیں کرتے، قرآن اللہ کا بجا کلام ہے۔ تو اس کے بارے میں شاعر نے اچھا کہا کہ خبر نہیں جنہیں اپنے دین و مذہب کی، ہمیں وہ دین کا مطلب سکھانے نکلے۔ میڈم قومیت کا معیار ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت موہانی کی قومیت کیا تھی جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا؟ اگر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا سائمن گو بیک کا نعرہ دیا تو اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر حیدرآباد سے مولوی علاؤدین جو مکہ مسجد کا پہلا مجرم ہے کالا پانی میں، اور طوطے باز خان جو مار کر لاش پہ لٹکا دیا گیا تھا حیدرآباد میں 8 دن تک، اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر عنایت اللہ کافی جو جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا مراد آباد میں، جب ان کو 2 دن میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور جب پھانسی کی سزا کی جا رہے ہیں تو عنایت اللہ مولانا کافی کی زبان پر کیا تھا؟ وہ رسول اللہ ہمارے پروفٹ کی نعت پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو ان کی قومیت کیا تھی؟ مالٹا کی جیل میں محمود الحسن، حسین احمد مدنی 6 مہینے مالٹا کی جیل کی گراؤنڈ میں پڑے رہے، ان کی قومیت کیا تھی؟ علامہ فضل خیر آبادی کا وصل کالا پانی کا پکار کر ان سے پوچھ رہا ہے جو وہیں پر مر گئے، خبر وہاں پر، بتاؤ میری قومیت کیا تھی؟ میڈم میں ایک مسلمان ہوں، میں اسلام کو ماننے والا باوقار انسان ہوں، اور میرے مذہب کی بنیادی تعلیم توحید ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوا اللہ کے، اور قرآن میں اللہ کیا بولا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میری عبادت کرو، مجھے مانو۔ مجھے کہاں سے مل رہا؟ آرٹیکل 25 سے مل رہا ہے۔ مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ سے مل رہا ہے۔ تو اس کو جوڑنا یہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو انہوں نے اس وطن کے لیے دعا کی، کہا کہ اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اور اضافہ کر دے، مکے سے زیادہ کر دے۔ تو یہ اسلام مسلمان ہونا، ہمارے ایمان میں ملک کی محبت بیچ میں نہیں آتی، اور ملک سے محبت ہے اور رہے گی ہمیشہ، کیونکہ یہ عظیم قربانیاں یہاں پر شامل ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ آج اگر وہ وطن کی محبت کا درس دیں گے تو بڑا غلط ہوگا۔ میڈم میں پھر سے مسلم تشتیکرن کے نام پر بھارتی مسلمانوں کو کٹ گھرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں صدن میں بتانا چاہوں گی کہ ہم بھارتی مسلمان جنہ کے آہوان کو ٹھکرا کر اپنے اس پیارے وطن کی مٹی کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہے۔ ہم نے مہاتما گاندھی، بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، رویندر ناتھ ٹیگور جی، سبھاش چندر بوس جی، مولانا ابوالکلام آزاد، اشفاق اللہ خان صاحب کے وچاروں کو اپنایا۔ ہم بھارتی مسلمان انڈینس بائی چوائس ہیں، بائی چانس نہیں۔ وندے ماترم کے کن چھندوں کو راشٹر گیت کے طور پر اپنایا جائے، یہ فیصلہ سر رویندر ناتھ ٹیگور اور سبھاش چندر بوس جی جیسے نیتاؤں کے پرامرش کے بعد ہوا۔ کیا اب ہم ان مہان نائکوں کی سمجھ پر پرشن چہن اٹھائیں گے؟ انہیں دیش کو بانٹنے والا اور تشتیکرن کرنے والا کہنے کا پاپ کریں گے؟ ان مہان ہستیوں نے وندے ماترم کے ان چھندوں کو اپنایا جنہوں نے دیش کے ہر ورگ، ہر دھرم کے ماننے والوں کو ایک سوتر میں پرونے کا کام کیا۔ اور میں ایک گھٹنا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ورش 1998 میں اتر پردیش سرکار کے منتری رویندر شکلا جی نے اسکولوں میں راشٹر گیت کو گانا انواریہ کر دیا تھا، لیکن تب کے تتکالین پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی جی نے، جو اس سمے لکھنؤ کے دورے پر تھے، اتر پردیش سرکار کے اس فیصلے پر ناراضگی جتائی اور یوپی سرکار نے راشٹر گیت کو انواریہ کرنے والے منتری کو برخاست کر دیا تھا۔ اب میں ستا پکش سے سوال کرنا چاہوں گی، بولے دیجئے، میں ستا پکش سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جو ویژن آزادی کے سمے کے لوگوں کا تھا راشٹر گیت کو سویچھا پر چھوڑنے کا، اسی کا انوسرن مانیہ اٹل بہاری واجپئی جی نے کیا، تو کیا وہ بھی مسلم تشتیکرن کر رہے تھے؟ جی نہیں، اٹل بہاری واجپئی جی راج دھرم نبھا رہے تھے۔ دیش میں سب دھرموں کو ایک ساتھ لانا، سب کے جذبات کا احساس کرنا ہی سب سے بڑا راشٹرواد ہے۔ جذبات کو میں علامہ اقبال صاحب کے ترانہ ہند کے ساتھ اس صدن میں رکھنا چاہتی ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستان ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ شریمتی لولی آنند۔ تقریر صبح سے اس طرف سے ہوئی، بی جے پی کی طرف سے اور لائک مائنڈڈ جو ان کی پارٹیز ہے، جب یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو وندے ماترم گانا ہے، اور وندے ماترم کا جب مسئلہ پیش آتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ زبردستی گانا پڑے گا، ہم تب یہ کہتے ہیں کہ آپ گائے، ہم احترام دیتے ہیں، نیشنل سانگ ہے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، آپ گائے ہم احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، مگر آپ یہ چاہیں گے کہ ہم بھی گائے، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ چاہیں گے، اب صبر کرو، صبح سے اتنے لوگ بولتے آ رہے ہیں تو جواب سننے کا بھی مادہ رکھا کرو۔ آپ گائیے، آپ بولیے نیشنل سانگ ہے، کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے، مگر ہم پہ تھوپیے مت۔ کانسٹیٹیوشن اس چیز کی ہمیں آزادی دیتا ہے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ وندے ماترم گانے کی ایجاد ہی آزادی کے لیے ہوا، بے شک ہو۔ آزادی کس چیز کے لیے؟ آزادی اس چیز کے لیے ہندو کے ہندو ہونے کی آزادی، اور اسی طرح سے مسلمان کے مسلمان ہونے کی آزادی، سکھ کے سکھ ہونے کی آزادی، اور وہ آزادی آپ مجھ سے چھین نہیں سکتے ہیں، کسی بھی نام پہ نہیں چھین سکتے، کسی بھی دباؤ میں نہیں چھین سکتے، کسی بھی سکھ سے اس کے مذہب کی آزادی نہیں چھین سکتے، کسی بھی ہندو سے اس کی مذہب کی آزادی نہیں چھین سکتے، اور کسی بھی مسلمان سے اس کے مسلمان ہونے کی آزادی نہیں چھین سکتے۔ کوئی بھی دباؤ مجھے مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ گائیے اور ہمیں وہ آزادی دے دیجیے۔ یہ مذہبی آزادی مجھے آپ سے دور نہیں کرتا،
وہی مذہب جو مجھے یہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین، جس کو کانسٹیٹیوشن نے آزادی دی یہ کہہ کے کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ریلیجس فریڈم. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارے قرآن کی اسی آیت کی ترجمانی کرتا ہے. 2 منٹ دے دیجیے میڈم. ترجمانی کرتا ہے کہ آپ اپنے دین پہ چلیے، ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے کی آزادی دے دیجیے آپ ہی کی طرف. بات زبردستی کی ہے، بات زبردستی کی ہے، بات کسی اور چیز کی نہیں ہے. اور یہ ڈیبیٹ مجھے پتا ہے زیادہ وقت نہیں ملے گا، بس 1 منٹ میں پورا کر رہا ہوں. اور یہ ڈیبیٹ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے، صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ہندوستان کا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ان سے پینے کے لیے صاف پانی مانگے، سانس لینے کے لیے صاف ہوا مانگے، روزگار مانگے، جب ان سے مہنگائی کے خلاف، مہنگائی کے بارے میں جواب مانگے، جب ان سے روزگار مانگے، تب یہ صرف یہ بول سکے کہ روزگار کے بارے میں بات مت کرو. وہ دیکھو مسلمان، ہم نے اس کو مجبور کیا وندے ماترم گانے کے لیے. وہ دیکھو مسلمان، ہم نے اس کی مذہبی آزادی کو ختم کیا. اس آڑ میں، مسلمان کو دبانے کی آڑ میں آپ اپنی نالائکی چھپانا چاہتے ہو اور اس ملک میں راج کرنا چاہتے ہو، اس کی قربانی بنانا چاہتے ہو مسلمان کو. اور مسلمان اس بے غیرتی کا قربان کبھی ہوگا نہیں. ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے بھی خون دیا ہے اور اس ملک میں آزادی کو بچانے کے لیے بھی اگر خون دینا پڑے ہم دیں گے. ہم نے ان کے ساتھ بھی لڑا ہے، آپ جیسوں کے ساتھ اگر 1000 سال تک بھی لڑنا پڑے ہم لڑیں گے، اسی غیرت سے لڑیں گے، اسی جذبے. مجھے آج بھی وہ لفظ یاد آتے ہیں جب اسپیس میں ایسٹروناٹ راکیش شرما جی گئے تھے. اس وقت کے پرائم منسٹر نے جب وہ کھڑا میں تھے اس کو کہا کہ آپ بتاؤ بھارت آپ کو کیسا لگتا ہے اوپر سے؟ اس نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن آج سب لوگ باتیں کرتے ہیں ایک طرح نہیں کی، لیکن جن کو اسٹیٹس دیا گیا تھا پورا اسٹیٹس اس کو یکسر بھول گئے ہیں. کیونکہ اس لیے کہ ایک مسلمان نے لکھا تھا، ایک مفکر نے لکھا تھا، ایک فلسفی نے لکھا تھا، علامہ محمد اقبال، سر محمد اقبال نے لکھا تھا. اس وجہ سے اور یہ اردو میں ہے، اردو کی وجہ سے اور مسلمان کے ہونے لکھنے کی وجہ سے اس کو ختم کیا گیا اور ہسٹری میں ہی نکالا گیا. کہ جہاں تک وندے ماترم کا تعلق ہے، جس کو گانا ہے گائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، شوق سے گائے. جن کو کہنا ہے گائے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام، اٹ ڈزنٹ پرمٹ آئیڈل ورشپ. ہم اس میں پرمٹ نہیں ہے. اور کوئی بھی مسلمان جو ہے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے. جہاں تک 2 سٹنزا کا تعلق ہے جو جواہر لال نہرو کے وقت میں اور ٹیگور، رابندر ناتھ ٹیگور کے وقت میں جس کو قرار دیا گیا، یہ 2 سٹنزا، اس میں کوئی آپتی نہیں، کوئی آپتی ہمیں بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک ڈیٹیوں کا تعلق ہے، ان کو جھکنے کا تعلق ہے، اس پر ہر مسلمان سے اعتراض ہے. اس لیے اس وقت جواہر لال نہرو کے وقت میں جب وہ پرائم منسٹر تھے، جس کے بارے میں یہاں پر کہا گیا، بہت سارے لوگوں نے کہا گیا، اسی وجہ سے باقی حصے کو الگ کیا گیا. ہم ہر ایک مذہب کی عزت کرتے ہیں. ہم ہندو مذہب کی عزت کرتے ہیں. آپ نے اس کو نہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو مذہب کی عزت کرتے ہیں. ہم کرسچنز کی عزت کرتے ہیں، ہم سردار بھائیوں کی عزت کرتے ہیں، ہم گیتا کی عزت کرتے ہیں، ہم بائبل کی عزت کرتے ہیں، اور یہودیوں کا جو ہیبرو بائبل ہے ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مذہب کی بھی عزت کی جائے اور ہمارے جو مذہبی اسکرپچرز جو ہیں ان کی بھی عزت اسی طرح ہونی چاہیے، تب یہ بار سیکولر رہے گا. اور یہ یاد رکھنا چاہیے اس ہندوستان میں مور دین 200 ملین لوگ جو ہیں جو مسلمان ہیں، اور یہ 200 ملین لوگ جو مسلمان ہیں یہ بہت سارے مسلم جو ممالک ہیں ان سے اس کی آبادی بڑی ہے. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جذبات کی بھی قدر کی جانی چاہیے. باقی ہم کھڑے بھی ہو جائیں گے جس وقت آپ گائیں گے، لیکن ہم یہ بول نہیں سکتے ہیں. میں بتاؤں گا کیوں. ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے. اور اسلام میں ایک ہی چیز ہے جسے ہم مسلمان کہلایا جاتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے. لیکن ایک مسلمان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفٹ کے سامنے جھکے، نہیں جھک سکتے ہیں پروفٹ کے. ہمارا جھکنا جو ہمارا پروسٹیٹ ہونا جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے پاس، اور کسی کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے ہیں. کسی ڈیٹی کے سامنے، کسی بھگوان کے سامنے ایک مسلمان نہیں جھک سکتا. لیکن عزت کرتے ہیں، ہم دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں. قومی ترانہ کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن گا نہیں سکتے ہیں.